السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 18 ستمبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ ہندوستان میں اسلام حملہ آوروں سے نہیں، مسلم تاجروں کے ذریعے پہنچا۔ ہندوستان میں اسلام حملہ آوروں کے ذریعے نہیں بلکہ عرب مسلم تاجروں کے ذریعے پھیلا، جن کے کردار و عمل کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے کسی ڈر اور لالچ کے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے آج یہ بات کرناٹک میں میسور سے متصل ایک ضلع میں منعقد اجتماع میں کہی۔ مولانا مدنی نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ بات سراسر بے بنیاد اور تاریخی طور پر غلط ہے کہ ہندوستان میں اسلام حملہ آوروں کے ساتھ آیا۔ ہندوستان میں مسلمان 100-200 سال سے نہیں بلکہ 1300 سال سے آباد ہیں۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہندوستان اور عرب کے درمیان اسلام کی آمد سے پہلے سے تجارتی اور کاروباری تعلقات رہے ہیں۔ اسلام کی آمد کے بعد کچھ مسلم تاجر عرب سے کشتیوں کے ذریعے کیرالا پہنچے اور یہیں آباد ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی فوج اور طاقت نہیں تھی بلکہ یہ ان کا کردار اور حسن اخلاق ہی تھا جس سے متاثر ہو کر یہاں کے مقامی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ تاریخ کی کتابوں میں کیرالا کے ہی کچھ راجاؤں کا بھی ذکر ملتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ مولانا مدنی نے آگے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کی خصوصیت ہے کہ پچھلے 1300 برس سے یہاں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت کے ساتھ رہتے آئے ہیں، لیکن اب کچھ لوگ محبت و اتحاد کے اس پختہ رشتے کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ وہ نفرت اور غلط فہمیوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کر کے ایک مخصوص طبقے کے خلاف محاذ آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک لوگ ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایسے لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہیں کہ یہ ملک اتحاد اور محبت سے ہی آباد رہ سکتا ہے، اور اگر نفرت اور جنگ و جدال کی سیاست کی گئی تو پھر یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ مولانا مدنی نے مزید کہا کہ کچھ لوگ اقتدار کے لیے نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں عام لوگوں کو بیدار کرنا ہوگا۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس ملک میں صدیوں سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد قائم ہے اسے ٹوٹنے نہ دیں۔ مسلمان ہندوؤں کی خوشی اور غمی میں شامل ہوں اور ہندو بھائی مسلمانوں کی خوشی اور غمی میں شامل ہوں۔ اس سے ہی سماج اور معاشرے میں یکجہتی اور باہمی اتحاد کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہم مایوس نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب لوگ بیدار ہو جائیں گے، نفرت ہارے گی اور محبت جیتے گی۔ ممتا کے سر پر 11 لاکھ کا انعام رکھنے والے کو گرفتار کرنے علی گڑھ پہنچی بنگال پولیس کے ساتھ مار پیٹ۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے سر پر 11 لاکھ روپے کا انعام رکھنے والے بی جے پی لیڈر کو گرفتار کرنے کے لیے آنے والی بنگال پولیس کے ساتھ علی گڑھ میں مار پیٹ کی گئی۔ بنگال پولیس کے اہلکار دبش دینے کے لیے سول ڈریس میں پہنچے تھے، جن کے ساتھ مقامی لوگوں اور بی جے پی کارکنوں نے ہاتھا پائی کی۔ اس دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد بھی کیا گیا، تاہم موقع پر پہنچی مقامی پولیس نے انہیں بچایا اور انہیں بحفاظت باہر نکالا۔ بنگال پولیس کے اہلکاروں پر بی جے پی لیڈروں نے گھر میں گھس کر چھیڑ چھاڑ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ وہیں علی گڑھ پولیس کا کہنا ہے کہ پورے معاملے کی تحقیقات کی جائے گی۔ قابل غور ہے کہ سال 2017 میں علی گڑھ میں بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے ایک کارکن یوگیش وارشنے نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا سر قلم کرنے والے شخص کو 11 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا۔ یوگیش مغربی بنگال کے ویر بھوم کے اندر ہنومان کے بھکتوں کی پٹائی پر ناراض تھے۔ یوگیش کے اس بیان کے بعد ان کے خلاف مغربی بنگال میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس کے بعد پولیس یوگیش کی گرفتاری کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی مغربی بنگال پولیس یوگیش کو گرفتار کرنے آئی تھی، لیکن پولیس کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا تھا۔ جمعے کے روز بنگال پولیس دوبارہ یوگیش کے گھر پہنچی تھی۔ ممبئی پولیس نے دہشت گردی کے الزام میں ایک اور مشتبہ فرد کو حراست میں لیا۔ ممبئی پولیس کی اسپیشل سیل نے ممبئی سے ذاکر نام کے ایک شخص کو دہشت گردی کے الزام میں حراست میں لیا ہے۔ حالیہ دنوں میں دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے اب تک 8 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ جانکاری کے مطابق دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے گزشتہ منگل کے روز پاکستان کے ہینڈلر کے ذریعے چلائے جا رہے ٹیرر موڈیول کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان میں سے 2 لوگ پاکستان جا کر ٹریننگ لے کر آئے ہیں۔ اسی تناظر میں آج ممبئی پولیس نے ذاکر کو حراست میں لیا ہے، جسے لینے کے لیے دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کی ٹیم ممبئی کے لیے روانہ ہو گئی ہے، جو
اسے دہلی لا کر اس معاملے میں پوچھ تاچھ کرے گی۔ کنور یونیورسٹی کا جرأتمندانہ فیصلہ، ساورکر اور گولوالکر کو نصاب سے ہٹانے کا اعلان۔ کنور یونیورسٹی نے وی ڈی ساورکر اور ایم ایس گولوالکر کے نظریات اور ان کے کاموں کو اپنے نصاب سے ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کافی تنازع کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اور اب جلد ہی پوسٹ گریجویٹ کے گورننس اینڈ پولیٹکس نصاب میں شامل ساورکر اور گولوالکر سے متعلق مواد کو ہٹا دیا جائے گا۔ جب سے ان دو ناموں کو نصاب میں شامل کیا گیا تھا، کیرالہ میں اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس نے سخت اعتراض ظاہر کیا تھا اور ریاستی حکومت پر تعلیم کی بھگواکاری کا الزام عائد کیا تھا۔ کنور یونیورسٹی کے ذریعے نصاب سے ساورکر اور گولوالکر کے کاموں کو نکالے جانے کے فیصلے کو بی جے پی نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بی جے پی نے اپنا احتجاج درج کراتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کا فیصلہ کیرالہ میں سی پی آئی ایم اور کانگریس کے آپسی گٹھ جوڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ کیرالہ بی جے پی صدر کا کہنا ہے کہ یہ حیرت انگیز ہے۔ کانگریس کے مطالبے کے بعد سی پی آئی ایم ملک کے قومی لیڈروں کے کاموں کی جانکاری اپنے نصاب سے ہٹا دیتی ہے۔ افغانستان پر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے عالمی برادری۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں منعقد ہونے والی 21ویں چوٹی کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر دوشنبے میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں حالیہ پیش رفت کا سب سے زیادہ اثر ہندوستان جیسے پڑوسی ممالک پر ہوگا، اس لیے اس مسئلے پر علاقائی توجہ اور تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں ہمیں 4 نقاط پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی بغیر کسی رضامندی یا معاہدے کے ہوئی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں عدم استحکام اور بنیاد پرستی جاری رہی تو اس سے پوری دنیا میں دہشت گردی اور انتہا پسند نظریات کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ افغانستان میں حالیہ پیش رفت سے متعلق تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے منشیات، غیر قانونی اسلحہ اور انسانی اسمگلنگ بڑھ سکتی ہے۔ بڑی مقدار میں جدید ہتھیار افغانستان میں رہ گئے ہیں، ان کی وجہ سے پورے خطے میں عدم استحکام کا خطرہ بنا رہے گا۔ وزیر اعظم کے مطابق چوتھا مسئلہ افغانستان میں سنگین انسانی بحران کا ہے۔ مالی لین دین اور کاروبار میں خلل کی وجہ سے افغان عوام کی معاشی مجبوری بڑھتی جا رہی ہے۔ ساتھ میں کووڈ کا چیلنج بھی ان کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی اور انسانی امداد کے لیے ہندوستان کئی سالوں سے افغانستان کا قابل اعتماد شراکت دار رہا ہے۔ انفراسٹرکچر سے لے کر تعلیم و صحت کے ہر شعبے میں اور افغانستان کے ہر حصے میں ہندوستان نے اپنا تعاون دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج بھی ہم اپنے افغان دوستوں تک کھانے پینے کی اشیاء، ادویات وغیرہ پہنچانے کے خواہاں ہیں۔ ہم سب کو مل کر اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ افغانستان تک انسانی امداد بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکے۔ مہنگائی کم کرنے والا کیک کب کاٹیں گے؟ وزیر اعظم نریندر مودی کا یوم پیدائش کل بی جے پی لیڈران اور کارکنان نے پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا، لیکن اس درمیان شیو سینا نے پی ایم مودی کو ملک کی معروضی صورتحال دکھائی ہے۔ ایک وقت این ڈی اے میں شامل رہنے والی شیو سینا کے قومی ترجمان سنجے راوت نے وزیر اعظم نریندر مودی کو 71ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے، مہنگائی کم کرنے والا کیک کب کاٹیں گے؟ انہوں نے اپنے بیان کے شروع میں کہا کہ نریندر مودی بہت ہی مقبول لیڈر ہیں۔ بی جے پی کو اونچائی پر لانے کا کام اٹل جی کے بعد نریندر مودی ہی نے کیا ہے۔ اس طرح کے تعریفی جملے کہنے کے بعد آخر میں سنجے راوت نے کہا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ایم مودی سبھی کو جنم دن کا ریٹرن گفٹ دینے والے ہیں۔ سنجے راوت نے مزید کہا کہ شام تک ہمارا دھیان ان کی طرف ہوگا کہ مودی جی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کرنے والا کیک کاٹتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ لائک کرنے والے کرم فرماؤ اور سبسکرائب کرنے والے عنایت فرماؤ کو راہی حجازی کا سلام پہنچے۔